رسالة محمد عليه السلام. مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہمارے شیخ اور مربی حضور سلطان العارفین سلطان الفقر سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز نے ذکر دم کے بارے میں فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر میں نے مرشد پڑھایا ہو پڑھیا سخن گیاں کو لکھیں اساں چت بول مولا ول لایا ہو تے کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو تے مرن تی اگے مر گئے حضرت باہو تا مطلب نو پایا ہو. دم ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی زندگی کا ضامن ہے. دم معنی دم کے لغوی اور سادہ معنی جو ہے وہ سانس کے ہیں کہ سانس کا چلنا کسی انسان کے. اور حضور سلطان العارفین دم کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل مخلوقات کی اصل دم ہے. جو بھی توفیق الہی سے دم کی حقیقت کو جان لیتا ہے وہ تمام احوال سے اور علوم سے آگاہ ہو جاتا ہے اور ہر طریق کی دعوت کو تحقیق سے پڑھتا ہے. اور یہ اس لیے کہا کہ انسان کوئی عام شے نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو انسان جو ہے وہ زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو جس طرح کسی پیر کا، کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا کوئی خلیفہ کو نائب ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کے اختیارات میں سے حسب استطاعت جو اس کو اس کا حاکم عطا کرتا ہے اس خلیفہ کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ پاک کے قدرت کے چند جلوے انسان کی استطاعت کے مطابق اس کے اندر ہر دم موجود رہتے ہیں جن کی طرف وہ غور کرے تب بھی ہیں، نہ کرے تب بھی ہیں. اور کئی خاص باتیں اور کئی خاص قدرت کے جلوے انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو اس لائق بنا لے تو اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے. یہ سانس اتنا ضروری ہے کہ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں جو اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے، کیونکہ یہ بھی سانس انسان کی زندگی کا، اللہ کے خلیفہ کی زندگی کا ضامن ہے، لہٰذا یہ بھی اسرار اور علوم سے خالی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں من نفخت فیہ من روحی کہ میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، سورہ حجر میں. تو اللہ پاک نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے اور جو روح ہے وہ ہے امر ربی. روح امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. تو جو انسان کو سانس چلا رہا ہے اور جو چیز انسان کے اندر داخل ہوئی ہے جو زندگی کی وجہ ہے وہ روح ہے. وہ روح داخل سانس کے ذریعے ہوئی ہے اور سانس کے ذریعے ہی نکال لی جائے گی. اور روح جب تک ہے تب تک سانس ہے، اور جب روح نہ ہو تو سانس نہ ہوگا. یہ سانس اور دم روح سے جڑا ہوا ہے، لہذا اس لیے اس کے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ اگر کوئی اس کی حقیقت کو پا لے تو وہ تمام علوم اور احوال سے واقف ہو جاتا ہے. آگے دعوت دم کے بارے میں مختصر پر بیان فرمایا کہ وہ کون سا علم دعوت ہے جس سے جملہ علوم ایک ہی دعوت میں معلوم ہو جاتے ہیں. اے طالب دانا بن اور غیر اللہ کو دل سے نکال دے، کیونکہ غیر اللہ کا دل میں ہونا باعث خطرات ہے. دعوت دم کی 4 قسمیں ہیں کہ دعوت دم ستارہ خاکی، دعوت دم ستارہ بادی، دعوت دم ستارہ آتشی اور دعوت دم ستارہ آبی. دعوت کو حروف ابجد اور برجوں کے حساب کے مطابق پڑھنا ناقصوں کا کام ہے. ایسی دعوت کو بیت بابیت، محبت و دشمنی، جدائی و یکتائی، قتل و موت اور زندگی و حیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس طریقے سے دعوت پڑھنا بے توفیق اور ناقص لوگوں کا کام ہے. دعوت میں کامل وہ ہے جو صاحب توجہ ہو اور اپنی دعوت سے بد نصیب اور بانصیب بنا سکتا ہو، اور غضب و جلال کی کیفیت میں ہو تو نحس کو صاد اور صاد کو نحس میں بدل دے، بد نصیب کو بانصیب اور بانصیب کو بد نصیب کر دے. اسے اعداد ابجد نحس و صاد کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. وہ اپنے اور اس کی زبان سیف اللہ ذوالفقار ہوتی ہے. کبھی وہ حالت جلال میں ہوتا ہے اور کبھی حالت جمال میں. فقیر صاحب دعوت کامل کا تعلق نہ فلک و بروج سے ہوتا ہے، نہ طبق و عروج سے، اور نہ ہی فرشتوں اور نہ ہی عرش و کرسی اور ہوا سے. فقیر جب بھی متوجہ ہوتا ہے اللہ سے اپنے سوال کا جواب باثواب حاصل کر لیتا ہے. اسے جو اچھا جواب وہ ایسے حاصل کرتا ہے کہ روح جو ہے وہ سانس سے متصل ہے اور روح کا وسیلہ سانس ہے، اور روح امر ربی ہے، نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے. تو وہ روح جو ہے اس کو آگاہی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ آگاہی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کے اور نور الہی کے درمیان جو علوم عطا ہونے کا ایک تسلسل ہے وہ سانس کے ذریعے قائم ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے اپنے سانس کو پاک کر لیتا ہے اس کی تار تنفس اس کی روح کو قدرت سے جوڑ دیتی ہے، اور قدرت کی طرف سے نور کی شکل میں عطا ہونے والا علم پھر الفاظ اور خیالات اور مشاہدات کی شکل میں اس فقیر کے سامنے آ جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ اسے جو مقام قرب و حضور حاصل ہے فرشتے اس سے محروم ہیں، اس لیے ان سے پیغام وصول کرنا اسے نامنظور ہے. مرشد پر فرض عین ہے کہ وہ طالب مولا کو روز اول ہی ان مراتب پہ ضرور پہنچائے. طالب جب معرفت و وصال اور قرب الہی کے لازوال مراتب کو پا لے تو اسے ذکر و فکر میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں.
ذکر و فکر سے مراد فرائض اور واجبات اور سنت کی نمازیں عبادات نہیں ہیں، وہ تو ہر جگہ ہر لحاظ سے انسان پہ لازم ہے۔ اس ذکر و فکر سے مراد وہ ریاستیں ہیں جو روحانیت کے نام پہ کروائی جاتی ہیں، جن میں ترک جلالی و جمالی اور چلا کشیاں کروائی جاتی ہیں اور بھوکا مارا جاتا ہے اور جنگلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ناقصوں کا کام حضور سلطان اللہ عارفین نے فرمایا، کیونکہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں چلا کاٹنا بھی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بنتا ہے۔ وہ ایسے بنتا ہے کہ جب انسان جنگلوں میں تنہا چلا کاٹنے کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ جمعے کی نماز با جماعت ادا کرنے سے رہ جاتا ہے، اور یہاں پہ شیطان اس طرح سے اسے اپنے نرخے میں لے لیتا ہے کہ اس سے غیر شرع عمل سرزد کروا دیتا ہے۔ لہذا اس لیے اپنا جو نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہو، تو انہوں نے اس لیے ایسے چلوں کا انکار کیا اور ایسی ریاستوں اور ذکر و فکر کا اور ایسے اشغال کا انکار کیا جس میں انسان شریعت محمدی سے ہٹ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کیونکہ یہ سب دوری اور وہم و خیال ہے، اپنے رب کا ذکر اس قدر محویت سے کرو کہ اپنی بھی خبر نہ ہو۔ یعنی انسان اس ذکر میں جو ذکر دم بتایا جا رہا ہے، جو ہر سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے، سانس کے ساتھ کیا جانے والے کو ذکر پاس انفاس کہتے ہیں، کہ جو تنفس کے ساتھ سانس کے ساتھ ذکر انسان کرتا ہے، اس ذکر میں نہ انسان بولتا ہے نہ ہی کچھ اور کرتا ہے، وہ اس کا ذکر خیال، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے بڑا حملہ جو شیطان کرتا ہے جب وہ اسے قائل کرتا ہے، اس کا نفس اور شیطان اور دنیا جب اسے اپنی طرف مائل کرتی ہے تو وہ اس کے وہم و خیال کے ذریعے کرتی ہے۔ تو جو اپنے خیال کو، جس طرح اللہ کے پاک نام کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ اس میں اللہ پاک ہے اور پاک مقام پہ قرار پکڑتا ہے، تو اسی لیے جب اور جو پاک نہ ہو وہ اس میں اللہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ بھی بات جو ذبیحہ انسان پہ حلال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ کے نام سے اسے ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ جو دل پاک نہ ہو اللہ کے نام سے وہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سانس اور جو سوچ پاک نہ ہو وہ اللہ کے نام سے پاک ہوتی ہے۔ سوچ اللہ کے نام کا تصور کر کے پاک ہوتی ہے، تصور اس میں اللہ ذات سے، اور سانس اس کے ذکر میں محو ہو کے اور اس کے ذکر کے اندر آن جان کر کے پاس انفاس کر کے پاک ہوتا ہے، تو اسے ذکر پاس انفاس کہتے ہیں۔ اور یہ ذکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس حد تک کرنا چاہیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بھی نہ بھول جائے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور ترک کر دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی وہم و خیال اور کوئی دنیاوی شے نہیں رہتی، اور پھر جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں خدا ہوتا ہے۔ اور یہ نیوٹن کا قانون بھی ہے کہ جس ایکس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، یہ میں ویسے ایک اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں جو فرض ہے کہ جہاں جس ایکس پہ کچھ نہ ہو وہاں ایک ہوتا ہے، تو جہاں کچھ نہ ہو وہاں ذات موجود ہوتی ہے۔ تو پھر جب جیسے ہی وہ اپنے تمام وہم و خیالات کی سلطنت کو تباہ کر دیتا ہے تو وہاں بادشاہ کائنات تجلی کر دیتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور دوبارہ اسے پھر اپنے حساب سے آباد کرتے ہیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہے قرآن میں فرمایا۔ تو بادشاہ کائنات جب دیکھتا ہے کہ اس کے عشق میں یہ سلطنت وہم و خیال اور نفسانی دنیا جو انسان کے اندر بسی ہے تباہ ہو جاتی ہے، تو اس کی ذات تجلی کرتی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان ذکر فکر میں اتنا محو ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ آگے فرمایا کہ یہ مراتب ذکر خفی اور ذکر حامل سے حاصل ہوتے ہیں، جس سے ذاکر کے وجود میں 12 لطائف منکشف ہو جاتے ہیں، اور ہر لطیفہ پر از انوار ہوتا ہے، جس سے انوار الہی میں غرق ہو کر وہ مشرف با دیدار ہو جاتا ہے۔ فقیر کامل کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ ذکر حامل یکجان ہوتے ہوئے کرتا ہے، یہ وہی ذکر پاس انفاس اور ذکر خفی ہے۔ ذکر حامل یکجان ہوتے ہیں، فقیر اور ذکر حامل یکجان ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا ذکر کر دیتا ہے کہ اس میں اور ذکر میں فرق کچھ نہیں رہتا، تو قدرت ربانی سے اسے مجموع ذکر کا خطاب مل جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ایسا فقیر زندہ دم اور با حضور ہوتا ہے، وہ حضوری سے دیکھتا سنتا اور ذکر مذکور کرتا ہے، اسے صاحب یک دم کہتے ہیں، یعنی ایک دم پہ اختیار، یعنی صاحب یک دم کا خطاب اسے اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے ایک دم میں حضور سلطان العارفین اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک دم میں چاہے تو کائنات کو قبض کر دیتا ہے اور ایک دم میں چاہے تو رہا کر دیتا ہے۔ وہ ہر علم اور عالم کی منطق کو معانی کو ہر علم کو عالم کی منطق و معانی سمیت پڑھتا اور جانتا ہے، اسے کسی اور کی بلا کیا حاجت۔ خام طالب اور ذاکر ناقص مرشد کو اس لیے کامل سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی خام طالب اور ناقص طالب جو ہیں وہ مرشد کو ناقص کو اس لیے کامل سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ در حقیقت وہ خود کو اور چشم اور دیدار الہی سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں حب دنیا اور حب سیم و زر اس طرح بسی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ اس کی مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جانتا ہے کہ سونا کھرا جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو جب وہ سونا دیکھتا تو وہ پہچان جاتا ہے کہ سونا ہے یا کھوٹ ہے، لیکن جس شخص کو معلوم ہی نہیں کہ سونا کس بلا کا نام ہے،
تو وہ کیسے پہچانے گا کہ سونا ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح جو خود خلوص میں اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا شیخ، کوئی ایسا پیر آتا ہے جو کامل ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے، تو وہ شخص اسے کامل سمجھ بیٹھتا ہے اپنی غفلت کے تحت، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کامل شیخ کیسا ہوتا ہے، کامل شیخ کی نشانیاں کیا ہیں اور کامل مرشد کیا ہے۔ کہ ناقص طالب جو ہے وہ موم کو شہد سمجھتا رہتا ہے، کیونکہ اسے شہد کی معرفت ہی نہیں ہے۔ جس شخص کو پتہ ہی نہیں شہد کیسا ہوتا ہے، تو اس کو تو موم کا بھی شہد کہا جائے گا، تو شاید وہ مان جائے گا۔ تو اسی طرح جو ناقص مرشد ہے، وہ اس طرح بندہ اس کے ہتھے چڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنی دین و دنیا کو تباہ کرتا ہے۔ اور سلطان العارفین نے فرمایا کہ ناقص مرشد جان کا دشمن اور راہزن ہوتا ہے، ڈکیت ہوتا ہے، جو انسان کی دنیا بھی لوٹتا ہے اور آخرت بھی لوٹتا ہے۔ اور یہ ان مریدوں اور ان طالبوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہنے کے طور پہ تو طالب اللہ بنے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً دل سے وہ طالب سیم و زر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شیخ کی اطاعت شریعت نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنے شیخ کے دم درود کی اور ان عملیات کی تاثیریں دیکھ کے اپنے دنیاوی کاموں کی خاطر کسی بھی ناقص شخص کے بارے میں سن کے اسے اپنا شیخ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شیخ ان کی تربیت بھی اپنے جیسی کرتا ہے، تو جیسا ایک تھا پھر ویسے بہت ہو گئے۔ تو اس طرح سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور سلاسل طریقت بھی انہی ناقص شیوخ کے تحت اور ان کی حرکتوں کے تحت جو ہے وہ پھر بدنام ہوتے ہیں۔ لہٰذا پہلے انسان کو یہ پتہ کرنا چاہیے، بادشاہوں کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کامل شیخ ہوتا کیسا ہے، اس کے بعد کامل شیخ کے پاس جائے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کامل کیسا ہوتا ہے، تو وہ تو کسی جاہل کو بھی کامل سمجھ بیٹھے گا، اور اس کے بعد اس کے اپنے سارے نقصان کا سہرا اپنے ہی سر ہوگا، وہ کسی کو اس کا جو ہے الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ جب انسان وکیل بننے جاتا ہے یا بینک میں نوکری کرنے جاتا ہے یا ڈاکٹر بننے جاتا ہے، تو وہ جاتے ہی ڈاکٹر کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، پہلے اس کالج کا، اس مدرسے کا، اس درس کا پتہ کرتا ہے، اور وہ درس اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے کسی ہیں، اور پھر وہ اچھے سے اچھے کالج کو پتہ کر کے وہاں داخلہ لیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، پھر اس تعلیم کو پڑھتا ہے اور پھر ڈاکٹر بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کوئی شخص کسی شیخ کو پکڑنے لگتا ہے تو وہ تحقیق ہی نہیں کرتا کہ شیخ کامل ہوتا کیسا ہے، اور پھر اس کسوٹی پہ جس شخص کو دیکھ کے وہ شیخ سمجھ رہا ہے اسے پرکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کامل ہے یا ناقص، لہٰذا اس طرح وہ پھر غلط شیوخ کے ہتھے چڑھتا ہے۔ اور جس شخص کے ارادوں میں اور دل میں یہ خیالات ہوں، اس کا دم بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اور دم کی حقیقت کے بارے میں حضور سلطان العارفین نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دم ازل دم ابد دنیا تمام، وز یک دمی حاصل شوت جنت مقام، کہ ازل ابد اور دنیا سب ایک دم کی بدولت ہی قائم ہے، اور اسی ایک دم سے جنت میں مقام حاصل ہوتا ہے۔ از یک دمی دو دم رسوزت دو چہار، وز چہار ہشت برست دستگار۔ بادشاہ فرماتے ہیں تو ایک دم سے دو سے چار اور چار سے آٹھ کی طرف ترقی کر، حتیٰ کہ تجھے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ ترتیب کیا ہے کہ ایک دم ہے، پھر دو ہے، پھر چار ہے، اور پھر آگے سے آگے ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انسان پہلے ذکر کے لیے جب ارادہ کرتا ہے، کوئی طالب کو سلک سلوک کا سالک، کہ وہ ذکر دم اور ذکر پاس انفاس میں مشغول رہے گا، تو شروعات میں وہ کبھی بھولتا ہے، کبھی رہتا ہے، کبھی اس کا ایک دم ذکر میں جاتا ہے، کبھی دو، کبھی چار۔ تو بادشاہ فرماتے ہیں کہ استقامت اور توجہ حاصل کر کے انسان لگاتار اس دم میں مگن ہو، اور ہمیشہ پھر ہر دم میں ہی عبادت کرے، جس کے بارے میں بادشاہ نے فرمایا کہ دم دم دے وچ ویکھن مولا جنہ ایک دم قضا نہ کیتی ہو۔ تو وہ پھر انسان ہر دم میں اپنے اللہ پاک کے نور سے اب اس کا ہر سانس اٹیچ ہوتا ہے، اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ جو سانس ذکر الہی میں گزرتا ہے وہ سانس نور بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اور انسان کا شفیع بھی ہوتا ہے، ایک جگہ پہ آیا، اور ایک جگہ پہ آیا کہ اس کے درجات بڑھنے کا ضامن بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کا یہ جو دو سے چار اور چار سے آٹھ دم کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب کہ بادشاہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کا دم ذکر میں کامل ہو جاتا ہے، تو وہ دم اور ذکر، وہ اس کا عام ذکر جو عام جسم کے سانس میں جاری ہے، اس سے ترقی کر کے وہ ذکر قلبی میں آ جاتا ہے، اس کا قلب ذکر کرتا ہے۔ اب عام دل کے، عام جسم کے ذکر میں، عام سوچ کے ذکر میں، اور قلب کی زبان میں وہ ذکر کرتا ہے۔ تو قلب کی زبان میں اور عام زبان میں، قلب کے خیال میں اور عام خیال میں ذکر کرنے سے قلب کے انفاس میں اور عام انفاس میں فرق یہ ہے کہ عام جتنی قلب ایک بار میں ذکر کرتا ہے، ایک دم میں ذکر کرتا ہے، عام سانس کے 70,000 ذکر کے برابر ہے، پھر وہ اس سے ترقی کرتا ہے اور مقام روح میں چلا جاتا ہے۔ تو مقام روح جو ایک بار ذکر کرتا ہے، قلب کی زبان 70,000 کرے تو اس کے برابر ہے، پھر وہ ترقی کر کے مقام سر میں چلا جاتا ہے، مقام روح سے پھر اتنا مقام سر ذکر کرتا ہے جہاں روح 70,000 بار کرے تو سر کا ایک مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا ذکر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ایک دم میں اتنے اذکار ہوتے ہیں جتنے پوری مخلوق کے ہوتے ہیں، اور یہ وہ درجہ ہے جب انسان اذکرکم پہ پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو سلاف طریقت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس درجے پہ وہ شخص پہنچتا ہے کہ تمام مخلوق کا ذکر ایک طرف اور اس اکیلے کا ذکر ایک طرف۔
تو جب وہ اس زبان تیز سے ذکر کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں میں ایک سانس میں ذکر کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام عام عوام الناس کے مطابق اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس وقت وہ درجۂ اذکرکم پہ فذکرونی سے ترقی کر کے اذکرکم پہ فائز ہو جاتا ہے، اور یہ ہے وہ دم جو 1 سے 2 اور 2 سے 4 کی طرف ترقی کرتا ہے۔ آگے فرمایا روح دم دل و سر یکشد در وجود صاحب اسرار گرد و یافت زود، وجود میں جب روح دم دل اور سر ایک ہو جاتے ہیں تو طالب صاحب اسرار بن جاتا ہے اور بہت جلد اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ یعنی جب وہ طالب، یہ اس سے اگلا حصہ ہے کہ جب روح اور سر سے آگے خفی اور خفی الاخفا میں تمام ہی ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر جب سب ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کا بادشاہ فرماتے ہیں قلب اور قالب ایک ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر لطائف بھی نہیں رہتے، وہ سب غرق فی ذکر اللہ ہو جاتے ہیں، اور غرق فی ذکر اللہ کے ذریعے غرق فی ذات ہو کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے معنی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ دل بادشاہ فرمایا دم بری ہو روح رحمت حق نما بگزرد از نفس شیطان سے روا، کہ جب سانس اور روح ایک دم ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو طالب مولا پر رحمت حق کی بارش ہوتی ہے اور وہ نفس و شیطان حواوث سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تھا، انسان دم کے ذریعے، ذکر دم کے ذریعے وسواس اور شیطان سے کیسے نجات حاصل کرتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا تو اس وقت اس کے خیالات اس عام دنیا سے اٹیچ نہیں ہوتے، اس دنیا کے خیالات نہیں آتے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا میں آنے لگتا ہے اس کے اندر روح انسانی پھونکی جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے تو سانس اس کا پہلے نہیں جاری ہوتا، ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی اس کا سانس ظاہری پاس انفاس جاری ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے اس سانس اور نظام تنفس کے ذریعے اس کے اندر یہ اس دنیا کی ہوا کے ذریعے سانس جاتا ہے، اور اس سانس کے ذریعے اس کے اندر خیالات اور گمان اور معاملات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی خیالات اسے حق یا شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اب یہ سانس جو ہے یہ نفس اور شیطان کے اندر آنے اور جانے کی وجہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے وہ انسان کے ذہن کو خلفشار، وسواس اور خطرات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو جب ذکر کر کر کے انسان کا جیسے قلب پاک ہوتا ہے تو پاس انفاس کا ذکر خفیہ ذکر حامل کر کر کے بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا سانس پاک ہو جاتا ہے اور روح تک یا ذہن اور خیال تک کوئی ایسا خیال اور ایسی غلاظت بات نہیں سانس کے ذریعے نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ سانس میں اس میں اللہ ہے اور شیطان اس میں اللہ سے بھاگتا ہے، لہٰذا وہ شیطان اور نفس کے وسواس سانس کے ذریعے انسان میں نہ آتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں۔ تو اندر کے نفس کا رابطہ باہر کے شیطان سے اور باہر کے شیطان کا رابطہ اندر کے نفس سے اسی سانس میں آنے جانے والے منفی خیالات کے ذریعے۔ تو جب وہ منفی کی جگہ مثبت ہوتے ہیں اور ہر سانس میں اللہ ہی کے خیال سے وہ ذکر خفیہ اور ذکر حامل کر رہا ہے تو اس کے سانس پاک ہو گئے، اور وسواس اور شیطان کے وسواس اور نفس کے خطرات اس سے نجات پا جاتا ہے۔ اس طرح سے پھر وہ ذکر خفیہ اور حامل کے ذریعے ان دونوں خطراتوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ کبھی اس پہ پھر غالب نہیں آ سکتے۔ آگے فرمایا کہ دم با ذکر از ذاکر با حضور ہفت اندامی آرا گشت نور، جس کے دم میں ذکر رواں ہو جائے وہ ذاکر با حضور بن جاتا ہے اور اس کے ہفت اندام نور بن جاتے ہیں، کہ جو ذکر میں کامل ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خفی اور خفی کے بعد خفی الاخفا اور پھر تمام لطائف بھی ذکر میں اس کی تمام روح اور تمام وجود ایک ہی ذکر میں ایک جان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے وجود میں لطائف کا بھی فرق نہیں رہتا، وہ تمام وجود ہی ذکر کی وجہ سے نور از نور ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام وجود سے اللہ کے نور سے اور اس کے ذکر کے فیض سے نور و نور بن جاتا ہے، کہ جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے ایک جگہ پہ حضور سلطان العارفین نے فرمایا کہ سادات میرے سلب سے ہیں اور فقراء میرے نور سے ہیں۔ تو وہ پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے فیض سے وہ خود نور ہو جاتا ہے۔ آگے بادشاہوں نے دم کی اقسام بیان فرمائی کہ وہ دم جو تمام انسانی وجود میں رواں ہوتا ہے، یعنی عام آدمی جو ہر انسان ابن آدم سانس لے رہا ہے، وہ حضرت آدم سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سے حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ پہلا درجہ انسان کا لطائف کے اذکار بھی جو جن سلاسل میں کیے جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا۔ اول لطیفہ قلب زیر قدم حضرت آدم علیہ السلام نور کا رنگ زرد، تو یہ لطیفہ پہلا قلب کا ہی ہوتا ہے اور یہ حضرت آدم کے زیر قدم ہے۔ اور پہلا سانس اگر عام انسان سانس کے اوپر ریاضت ذکر خفیہ کی شروع کرتا ہے، ذکر خفیہ اور ذکر عامل کی ریاضت جب انسان عام سانس کے ذریعے شروع کرتا ہے تو وہ ذکر قلبی کو پہنچتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نور سے فیض یاب ہو کے وہ حضرت آدم سے ملاقات کرتا ہے اور ان کے لطیفہ قلب سے فیض حاصل کرتا ہے۔ آگے اگر دم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جائے تو وہ دیدار ربانی سے مشرف کر دیتا ہے اور اس سے روشن ضمیری اور دونوں جہان میں حیات جاودانی نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک تفسیر اس کی ضروری ہے کہ اگر جیسے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ اگر دم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا جائے تو وہ دیدار ربانی سے مشرف کر دیتا ہے۔ یہ حضرت آدم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دم بیان کرے کہ بادشاہوں نے دم کے
عروج میں درجات بیان کیے ہیں کہ جو اول دم میں غرق ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے فیض حاصل کر کے ان تک پہنچتا ہے جو دم میں کامل ہو جاتا ہے، اور کامل ہوتے ہوتے درجہ بدرجہ، جس طرح قلب سے آگے خفی اور اخفا، تو وہ 7 انبیاء جن کے قدم ساتوں لطائف پہ ہیں، تو آخری لطیفہ سب سے بڑا جو ہے اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم ہے، اور جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے اس کے دم میں فیض جاری ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی اس نوری تنفس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے اٹیچ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کی حضوری میں پہنچ کے ان سے فیض حاصل کرتا ہے، تو اس طرح دم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر دم انبیاء، اوصیاء اور مرسلین سے حاصل کیا جائے، ہاں یہاں ایک اور تفصیل ضروری کہ جو دم حاصل کرنے کی دوسری قسم سلسلہ سروری قادری میں قائم ہے، اور سب سے اہم ہے دعوت دم کی۔ وہ دعوت دم ایسے ہے کہ جب انسان فقیر کا دم کامل ہو جاتا ہے اور اس کا شیخ اسے اجازت دے دیتا ہے دعوت دم کی، اور اسے باطنی طور پہ حضوری سے حکم مل جاتا ہے دعوت دم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اب اس کی دعوت دم کامل ہے۔ یہ وہ دعوت دم ہے جو سلسلہ سروری قادری میں حضور سلطان العارفین نے بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دعوت دم جب اس کے دم جاری ہو گیا اور مکمل ہو گیا اور ہفت اندام کے اوپر دم کا ذکر غالب آ کے نور علی نور کر گیا فقیر کو، اب وہ دعوت دم جہاں چاہے جیسے چاہے پڑھے۔ ذکر عامل توجہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، ذکر خفی پاس انفاس توجہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب دم کے ذریعے اس کی توجہ کامل ہو جاتی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جس کا دم کامل ہو جاتا ہے وہ جس اپنا تمام علوم اور احوال سے واقف ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کا تمام دم کامل ہو گیا اور تمام احوال اور علوم سے واقف ہو گیا، تو اب وہ اپنی بادشاہ فرماتے ہیں کہ توجہ کے ذریعے مذکور تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ جس کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا تصور کر کے اس سے دم ملا لیتا ہے۔ نور الہدیٰ میں حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر دم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملایا جائے تو انسان کو وہ جواب بثواب اس کے سوالوں کا عطا کرتے ہیں، اور دم اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملایا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ دشمن مقہور یا دشمن کفار کی جو ہے وہ موت وارد ہو جائے تو وہ وارد ہو جاتی ہے۔ اگر ذکر حضرت اپنا اسرافیل علیہ السلام سے ملایا جائے کہ کفار کے اوپر قیامت جیسا قہر نازل ہو جائے تو وہ نازل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دم کوئی فقیر یہ چاہتا ہے کہ زبان و بیان پہ اس کا کلام جاری ہو اور نص و حدیث کا علوم صحیح سمجھ سکے، تو اب وہ اس کے موافق ایک روحانی سے دم ملائے گا جس کا دم کامل ہے۔ اول دم کا کامل ہونا ضروری ہے اور دعوت دم کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اب دم کامل ہو گیا اور اجازت دعوت دم فقیر کے پاس ہے، طالب کے سالک کے پاس ہے۔ اب وہ دعوت دم ایسے کرے گا کہ جو مقصود اسے مطلوب ہے وہ اس سے متعلقہ ہستی اللہ پاک کے نیک بندوں میں جو ہے اس سے رابطہ کرے گا دم کے ذریعے اور توجہ کے ذریعے۔ وہ ایسے کرے گا کہ اب اگر وہ چاہتا ہے نص و حدیث اور تفسیر کو سمجھ سکے ظاہری طور پہ بھی، تو وہ کیا کرے گا، وہ اسلاف میں دیکھے گا جسے نص و حدیث پہ عروج حاصل ہے، وہ اس روحانی ہستی سے اپنا دم ملا لے گا، جیسا کہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں یہ علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بلا واسطہ عطا ہوا تھا۔ تو اب وہ ان سے دم ملاتا ہے تو اس پہ وہ نص و حدیث کے اسرار و رموز جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم خاص موجود تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو شخص جو علم سیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ تھا جب وہ اس علوم میں سے حصہ لینا چاہتا ہے تو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے دم ملاتا ہے اور ان سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ولایت اور معرفت کا منتہی مقام دیکھے اور ولایت میں مایا ناز مقام پہ فائز ہو کے اللہ کے قرب میں مایا ناز مقام پا لے، تو وہ پھر ولیوں میں نہیں، وہ سلطان الاولیاء پیران پیر عبد القادر جیلانی قدس سرہ سے دم ملاتا ہے اور وہاں سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور جو شخص پھر یہ چاہتا ہے کہ اسے فیض فقر حاصل ہو تو وہ مربی حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے دم ملا لیتا ہے، اپنی توجہ اس کی حضور کی طرف مرشد کی طرف ہوتی ہے اور دم اس کا ذکر میں جاری ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ذکر دم میں مرشد میں جاری ہے وہ دونوں سے اٹیچ ہو جاتا ہے، جس طرح سانس کی نوری تار ذکر کی وجہ سے نور بن کے ذات سے اٹیچ ہو جاتی ہے، اس طرح بندگان ذات سے بھی اٹیچ ہو جاتی ہے اور ان نوری ہستیوں سے وہ اٹیچ ہو کے وہ فیض حاصل کرتا ہے جو اسے مقصود ہوتا ہے۔ اسے دعوت دم کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ دعوت دم کے بارے میں جو ہے وہ اکثر طالبان کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے عرض کیا کہ دعوت دم کا طریقہ مختصر وہ یہی ہے، اور یہ اس کا ہوتا ہے جس کا دم کامل ہو جاتا ہے۔ آگے وہی بات بادشاہ نے فرمائی کہ اگر دم انبیاء، اصفیاء اور مرسلین سے حاصل کیا جائے تو ہر دم میں تصور اور تصرف کی توفیق سے ہر پیغمبر سے پیغام و اعلام کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، وہی کہ جس ہستی سے اس کے موافق سوال کرتا ہے وہ جواب بثواب پا لیتا ہے۔ ایسے صاحب مراتب اولیاء اللہ کو دعوت و پیغام کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضوری کے ذریعے ہی تمام سوالات کا جواب پا لیتے ہیں۔
یعنی وہ کسی اور سے چلے کشی اور کسی اور کے ذریعے کوئی اور علم حاصل نہیں کرتا، وہ اپنی توجہ کرتا ہے اور اس شیخ اور اس روحانی ہستی سے وہ علم اور وہ روحانی قوت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ان سب کی حضوری میں رہتا ہے اپنے دم کی قوت سے۔ جب کوئی علم دعوت پڑھتا ہے یا تلاوت قرآن یا ذکر رحمان شروع کرتا ہے تو بعض اوقات آغاز میں ہی موکلات آوازیں دینے لگتے ہیں، یا روحانی اور شہداء اس سے ملاقات کرتے ہیں، یا جنونیت کی گندی بدبو اس تک پہنچتی ہے، یا بعض کو اسماع کے اشارے ملتے ہیں، خدا کی جانب سے الہام ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی اجازت مل جاتی ہے۔ اگر دعوت کے آغاز میں ہی اس طرح کے حوال حاصل نہ ہو تو جان لینا چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات کے لیے دعوت پڑھ رہا ہے، اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے بالآخر، اور تمام عمر کے لیے رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض احمق ایسے ہوتے ہیں جو دعوت دم کو دم حیوانی یا دم شیطانی یا دم طیور و جنود سے پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ معرفت الہی سے دور اور ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ جو درجات بتائے ہیں کہ ابتدا میں اسے اولیاء انبیاء کی یا تو آواز آتی ہے، شہداء اس کے پاس آتے ہیں، روحانی اسے حاضری دیتے ہیں، جنونیت کی بدبو اس تک آتی ہے، یا اسماع کے اشارے ملتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں کہ اگر وہ شخص کی دعوت واقعی دم میں جاری ہے تو اس کے قریب شیطان شر دینے کے لیے جب آئے گا تو اس کو ایک خاص قسم کی بدبو آئے گی، اور دعوت دم میں اس کے بعد انسان جب روحانی اور شہداء کے دم سے دم ملاتا ہے تو اس وقت اسے ان کی طرف سے خوشبوؤں کے اور آوازوں کے اشارے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی مقصد کو پاتا ہے تو یا پھر اسے اسماء کے اشارے ہو جاتے ہیں۔ یہ درجہ اس کا بڑھ رہا ہے دعوت دم میں، اور بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دم کے ذریعے اس کو خدا کی جانب سے بادشاہ فرماتے الہام ہوتا ہے۔ یہ اس کا آخری درجہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسے دم کے دوران دعوت پڑھتے ہوئے اپنا جواب با ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مثبت درجات ہیں دعوت دم کے۔ اب دعوت دم انسان اگر کوئی ایسا شیطانی یا نفسانی سوچ کا آدمی ہے، وہ شیطان سے دم ملا لیتا ہے، جنات سے دم ملا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شیطان اور احمق بن جاتا ہے، اور بادشاہ فرماتے ہیں تمام عمر کے لیے نفسانی ہو جاتا ہے اور رجت کا شکار ہو کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعوت دم کا طریقہ ہے۔ یہ دم میں اتنی طاقت کیوں ہے، اور یہ روح سے کیسے اٹیچ ہے، اور یہ روح و ریح کا تعلق کیا ہے۔ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح میرے رب کے عالم امر کی ایک چیز ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ کہ روح انسان کے اندر اللہ پاک کے نور اور حکم کا ایک ثبوت ہے۔ حضور سلطان العارفین ہمارے شیخ و مربی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نفخت فیہ من روحی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی، اور حکم فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سجدوں میں گر جانا، فرشتوں کو حکم کیا۔ اس وقت حضرت آدم کے جسم میں روح داخل ہوتے ہی انہوں نے سانس لیا، اور سب سے پہلا جو لفظ کہا وہ ہے یا اللہ۔ روح جسم میں داخل ہونے سے پہلے جسم میں سانس موجود نہیں تھا، ہوا کا تار تنفس جاری نہیں تھی، نظام تنفس جاری نہیں تھا۔ روح جاری ہوتے ہی سانس چل پڑا۔ روح کا تعلق سانس سے یہاں سے ثابت ہے، اور روح کا تعلق سانس اور ہوا سے اس لیے ثابت ہے کہ جب تک روح نہیں تھی تب تک جسم انسانی میں سانس نہیں تھا، ہوا نہیں تھی، اور جیسے ہی روح آئی ساتھ ہوا بھی آ گئی، تو روح اور ریح یعنی ہوا کا یہ تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے سے ہی ثابت ہو گیا۔ اور اس کا آخری مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح داخل ہوئی اور سانس کے ذریعے داخل ہوئی، تو جیسے ہی روح اور سانس جڑے ہیں اس کا ثبوت یہ کہ جیسے ہی آدم یا بنی آدم کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو تار تنفس بھی ٹوٹ جاتی، انسان سانس لینا بند کر دیتا ہے، اور روح جسم میں جب تک رہتی ہے تب تک سانس بند نہیں ہو سکتا۔ روکا جا سکتا ہے چند لمحے چند سیکنڈ کے لیے زبردستی، لیکن اگر زیادہ دیر روکا جائے اور سانس کا آنا جانا بند ہو جائے تو جسم سے روح خود بخود پرواز کر جاتی ہے۔ یہ دو عالم علیحدہ ہیں، روح عالم امر کی چیز ہے اور سانس ظاہری عالم خلق کی چیز ہے۔ عالم خلق عالم شہادت یا آفاق اس ٹھوس اور مادی جان کو کہتے ہیں، اور عالم امر یا عالم غیب یا عالم انفس لطیف اور روحانی اور باطنی دنیا کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار عالم خلق اور عالم امر ہر دو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ تو یہ دونوں عالمین میں یہ چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے الفاظ اور ان کے معنی اور ادائیگی بھی ملتی ہے۔ جیسے نفس بفتح فا یعنی فا کے اوپر زبر لگا کے کہا جائے تو اس کا بفتح فا پھونک کے معنی میں آتا ہے، سانس کے معنی میں آتا ہے، اور نفس بسکون فا جان اور روح کے معنی میں آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں روح اور ریح عملی طور پہ تو جڑی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لفظی طور پہ بھی علم الاشارات کے تحت یہ ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔
روح ہوا کی طرح ہی ایک لطیف ہے، جس طرح ہوا اس دنیا کی ایک لطیف اور باریک چیز ہے کہ جسے عام آنکھ سے فوری طور دیکھا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی حجم مقرر نہیں کیا جا سکتا جلدی، عام طریقے سے عام آنکھ سے عام معائنے سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی طرح عالم امر کی جو چیز ہے وہ روح ہے، اور روح بھی اسی طرح اپنے عالم امر میں باطن ہے اور خفی ہے، لہٰذا یہ دونوں کی طبیعت بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اس لیے روح کے لطیف جوہر کو قدرت نے ہوا کے لطیف دھاگے سے جسم انسانی میں باندھ رکھا ہے، یعنی روح ایک ایسا عالم لا مکان کا پرندہ ہے کہ جو انسان کے جسم میں داخل ہونے کو راضی نہیں تھا، اس پہ روح کا انکار گواہ ہے کہ روح نے اللہ پاک کے آگے عرض کی تھی کہ یہ گناہ کرے گا، اس وقت اللہ نے جب فرشتوں نے بلحن داؤد میں کہا کہ اس جسم میں داخل ہو جا بقول خواجہ امیر خسرو، تو اس وقت روح داخل ہوئی، اور داخل ہوا اور سانس کے ذریعے ہوئی۔ روح اور سانس کا تعلق قرآن سے ایسے ثابت ہے کہ اللہ پاک سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ اور سلیمان کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا، اور اس کے حکم سے جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی تھی وہ اسے اس طرف لے جاتی تھی، اور شیاطین حاضر ہو کر حضرت کے لیے غوطہ لگایا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اور آگے فرمایا سورہ سعد میں کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی، اور جہاں وہ چاہتے وہ انہیں لے جاتی، اور جن اور شیاطین حاضر ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے روحانی مخلوق پہ، جنات پہ اور ان چیزوں پہ حکومت دی، ساتھ ہی ہوا پہ بھی حکومت دی، اور یہ چیز کئی عام لوگوں کے، عاملین کے یا اہل روحانیت کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی کہ اگر اچانک کہیں کسی روحانی مخلوق کا گزر ہو، یا وہ آئیں یا وہ جائیں، تو اس وقت وہاں پہ ہوا جو ہے وہ حرکت پکڑتی ہے، اور اس ہوا کی حرکت روح کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے کہ جتنی تیز روح کی یا روحانی مخلوق کی آمد ہوتی ہے اتنی تیزی سے ہوا ان بند کمروں میں داخل ہوتی۔ بندہ فقیر نے خود بھی دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہمیشہ چاہے ایسا نہ ہو، تھوڑا سا ہٹکے ہو، لیکن ہوا کے ذریعے ہی روحانی مخلوق کی نقل و حرکت ممکن ہے، اس کا ثبوت وجود بنی آدم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ جنگ احزاب میں جب اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم پر جنگ احزاب میں کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، اور ساتھ ہی ایسا لشکر بھیجا جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، ریحم و جنود لم تروہا، کہ ہوا بھیجی اور اس کے ساتھ ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ اس وقت اللہ پاک نے جو ملائکہ کی مدد وہاں پہ پہنچائی، وہ ملائکہ بھی، وہ روحانی مخلوق بھی وہاں پہ، وہ ملکوتی مخلوق بھی ہوا کے ذریعے وہاں پہ آئی اور ہوا کے ساتھ آئی۔ تو روح اور ری کا یہ تعلق جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مدد بھیجی تو وہ ان ہواؤں کے ساتھ آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ایسی سخت ہوا چلی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی تند و تیز ہوا نہیں دیکھی۔ اس طرح 3 دفعہ تند و تیز ہوا چلی۔ پہلی ہوا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے، اور دوسری بار حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے، اور تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ ہماری مدد میں آئے۔ دنیا میں پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے دیگر مقبول بندوں کی امداد، کفار نابغار کے استعال اور ہلاکت کے لیے جب کبھی اس قسم کی غیبی لطیف امداد اور لشکر کی ضرورت پڑی ہے، وہ تند و تیز ہوا یا مہیب بادل کی لطیف رفاقت میں دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے۔ سو ثابت ہوا کہ روحانی مخلوق کو اس مادی دنیا میں اتارنے اور بھیجنے کے لیے ہوا کی ایک لطیف سواری جو اسی روحانی مخلوق کی طبیعت سے مماثلت رکھتی ہے ضروری ہے۔ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے، یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ عورت جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی سرزمین جسم اس چیز کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ مرد سے انسانی تخم حاصل کر کے نسل کو آگے بڑھا سکے، تو وہ اس انسانی تخم کا تقاضا فطرتاً کرتی ہے، اسے معلوم ہو تب بھی نہ ہو تب بھی۔ آخر جب اس کے ضمیر رحم میں انسانی نطفے کا، یہ مثال سمجھتے جائیے گا تاکہ اگلی بات سمجھ آ سکے، تاکہ جب اس کے وجود میں تخم انسانی کا بیج پڑ جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر نشو و نما پانے لگتا ہے، اور بطن مادر کے اندر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تیار ہوتا رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے مادی غذا ماں کے ذریعے پہنچتی ہے، اور وہ غذا ابتدا میں خون خام سے پہنچتی ہے، اور ایسی مادی غذا سے اس کے عنصری جسم کی پرورش اندر ہی اندر ہوتی رہتی ہے، اور اس وقت سے اس میں جمادی روح پڑ جاتی ہے جو اس گوشت کے لوتھڑے اور مدغے کو مجمد رکھتی ہے۔ بعد وہ اس میں نباتی روح پڑ جاتی ہے، اسے نشو و نما دیتی ہے اور بڑھاتی ہے، مگر جب اس میں حیوانی روح تقریباً 6 ماہ کے
لگ بھگ جب پڑ جاتی ہے وہ پیٹ میں ہلنا جلنا اور حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے غذا ناف کی ڈنڈی کے ذریعے ہی پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آتا ہے اور عالم امر کی انسانی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ ہوا کے ذریعے سانس لینے لگتا ہے اور تار تنفس عالم امر سے ایک غیبی ڈنڈی کی شکل میں اس کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ناک کے دو نتنے اس کے لیے عالم امر اور عالم خلق کے دو مثبت اور منفی یا جلال و جمال کی برقی رو کے تار تنفس کے واسطے سے گزرگاہ بن جاتے ہیں. یہ اس کی تھوڑی تفسیر میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اکثر اہل روحانیت یا اہل مراقبہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ دائیں اور بائیں سانس منفی اور مثبت ہے، یا اسے شمسی اور قمری کہا جاتا ہے. اور جس وقت وہ کسی امر پہ فیصلہ کرنے یا کسی عام دنیا کے معاملات پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں اور ہاں یا نہ کا معاملہ آتا ہے تو اپنے تنفس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا سانس اس وقت شدت پہ ہے، کون سے نتنے سے ٹھنڈک اور کون سے گرمی آ رہی ہے، کون سا صحیح چل رہا ہے اور کون سا گڑبڑ کر رہا ہے. تو جیسے ہی ان کے وہ سانس کی کیفیت انہیں معلوم ہوتی ہے، جو اس چیز پہ ریاضت کر کے مرتبہ آگے اپنا کر لیتے ہیں اور اس کی ریاضت سے اس کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ان سانسوں کے ذریعے ہاں اور نہ کی خبر اپنی روح سے لیتے ہیں، کیونکہ روح سانس کے ذریعے جسم سے جڑی ہوئی ہے اور زندگی اللہ کی طرف سے ہے. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ جو زندگی انسان کے اندر داخل ہوئی اس دنیا میں اور اس کے اندر اس دنیا کے خیالات اور سب کچھ آنے لگا اور اس کی روح اس جسم میں قرار پکڑ گئی، تو جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا وہ روح اس کے اندر سانس کے ذریعے قرار پکڑے رکھتی ہے. جیسے ہی اس دنیا میں بچہ آتا ہے وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا اگر سانس جاری نہ ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے. اور یہ نیز یہ کہ تار تنفس روحانی غذا اور نیز خیالات اور قلبی واردات کا بھی واسطہ بن جاتا ہے، جس کا سلسلہ عالم امر کے فار ایگزامپل ایک روحانی پاور ہاؤس سے جڑا ہوتا ہے اور وہاں سے اسے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے انسانی قلب اور قالب کی ساری مشینری روشن اور چالو رہتی ہے. اور اگر انسان کی ہم جسمانی ساخت پہ غور کریں تو اس کے دو نتنے، دو کان، دو آنکھیں، دو ہونٹ، دو جبڑے اور دو ہاتھ، حواس خمسہ کے دو قسم کے بجلی تاروں کی اور روحانی تاروں کی جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا پیشوائی، اور دل اور دماغ تک پہنچنے کی گزرگاہ اور واسطہ بنے رہتے ہیں خیالات کا اور معاملات کا. کیونکہ انسان کے وجود میں جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے، وہ آواز ہو تو کان سے اور دو کان ہیں، اور کوئی منظر ہو تو آنکھ سے دو آنکھیں ہیں، کوئی رزق ہو تو دانتوں سے جبڑوں سے دو جبڑے ہیں، اور کوئی ہوا ہو تو وہ سانس سے، اور سانس کے ذریعے پھر خیالات منتقل ہوتے ہیں. اور انسان اپنا کیا کہتے ہیں، یہ مشین کسی خاص غرض کے لیے چالو ہے. اس بدنی مشینری یعنی نفس کی زندگی کا مقصد اور نصب العین اپنے اور اپنے متعلقین کے، یہ ظاہری زندگی اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے رزق روزی جمع کرنا اور دنیا کی آسائش فراہم کرنا اور مادی رزق کے حصول کے لیے فنون و علم سیکھنا. ایسے نفس کے انسان دنیا میں عام طور پر بکثرت ہوتے ہیں، لیکن بعض خاص سعادت مند مردان خدا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر روز ازل سے ملکوتی استعداد اور صفات اور قابلیت بدیت کر دی جاتی ہے، اور ان کی زمین قلب میں ملکوتی تخم پوشیدہ ہوتا ہے. وہ سرسب ہونے اور پھلنے پھولنے اور آپ تربیت اور نشو نما حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے. وہ ملکوتی نطفہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو کر آخر کسی مرد کامل سے جا ملتا ہے جو اس کے راہ میں قلب میں نوری ملکوتی نطفہ رکھ دیتا ہے. جو اس میں وہ نوری نطفہ پڑ جاتا ہے جب، تو وہ باطن میں شیخ الامر یا شیخ العلم اس کے دو روحانی ماں باپ بن جاتے ہیں جو اس کی باطنی تربیت اور روحانی پرورش کرتے ہیں. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی عورت اس قابل ہو کہ نسل کو آگے بڑھا سکے تو اس کی فطرت اس چیز کے لیے بےتاب ہوتی ہے کہ تخم نطفے کے تخم کو اپنے وجود کی زمین میں بو سکے اور اسے پال اور نشو نما کر سکے، پیدا کر سکے. اسی طرح جن لوگوں کی فطرت میں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کوئی عام بات کیا کوئی فن نہیں ہے جو کوئی سیکھ لے، یہ ایک فطرت ہے، اور اہل تصوف کے اندر اللہ یہ فطرت روز ازل سے رکھے ہوئے. تو جو لوگ اہل تصوف کی فطرت کے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے تزکیے اور قلب کے تصفیے کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ چیز ازل سے موجود ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی ہوش سنبھال کے اس قابل ہونے لگتے ہیں کہ وہ اس روحانی معاملات کو اپنے اندر پال سکیں اور روحانی مرتبہ حاصل کر سکیں، قرب خدا تک پہنچ سکیں اور اپنے اندر روحانی اور نورانی معاملات کو بڑھا سکیں، تو وہ فطرتاً اس کے لیے بےتاب رہتے ہیں. اور ان کی اس فطرت کو دو شیوخ اور دو استاد حل کرتے ہیں، ایک شیخ الامر اور ایک شیخ العلم. شیخ العلم وہ ہوتا ہے جس سے وہ ظاہری علم پڑھتے ہیں، اور شیخ الامر وہ ہوتا ہے جو ان کا روحانی مرشد پیشوا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے مربی سخی سلطان باؤ قدس سرہ. اور اس کی مثال ان پہ بھی صادق آتی کہ جیسے حضور سلطان العارفین 13 سال کی عمر میں اور ان کی روحانیت بےتاب ہوئی اپنے اصل دیس یعنی عالم امر کے لیے، تو حضرت پیر مولا علی علیہ السلام
آ کے ان کو ان کی بازو پکڑ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، جہاں حضور علیہ السلام نے تمام علم انہیں عطا فرمایا، اور اس علم کی مثالیں آج ان کی تصانیف اور ان کے فیض روحانی اور ظاہری ہر لحاظ سے کی شکل میں ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو جیسے ہی یہ دو شیوخ اس کے روحانی ماں باپ بن کے اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ روحانیت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے، جس طرح جب روحانیت انسان طالب صالح کے اندر پل رہی ہوتی ہے اور اس کی روحانی ماں یعنی اس کا مرشد اسے فیض دے رہا ہوتا ہے اور اس کو پال رہا ہوتا ہے، وہ ایسے پالتا ہے جس طرح عام عورت کے پیٹ میں بچہ اس کے پیٹ کی ناف کی ڈنڈی کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے، اس طرح مرید کی مرشد سے جو خوراک روحانی حاصل اس کی روح کرتی ہے وہ رابطہ شیخ کی تار سے کرتی ہے، اور وہ رابطہ شیخ دم ملانے سے ہوتا ہے، جیسے میں پچھلی درس میں عرض کر چکا ہوں کہ دم کی اہمیت ہے۔ تو وہ اپنے دم کو اپنے مرشد کے دم سے ملاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو مرشد کی روحانیت کا فیض، جس طرح ماں رزق کھاتی ہے تو بچے کو پیٹ میں خود بخود پہنچتا ہے، اسی طرح مرشد جو روحانی درجات رکھتا ہے اس کا فیض خود بخود رابطہ شیخ یا تصور شیخ کے ذریعے مرید کو لگاتار پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کی روحانیت پرواز کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ خود بلوغت کو پہنچتی ہے تو اپنا روحانی مقام دیکھ کے مزید طالبان اور سالکان کو اس رستے پہ لگانے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں سے پلنے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے اور وہ بھی پھر بلوغت کو پہنچتے ہی اگلی نسل کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ اگلی نسل کو چلا سکے۔ اور یہ رابطہ شیخ ایک ملکوتی اور روحانی چیز ہے، جس طرح ظاہری عالم کے اندر اللہ نے مثال رکھی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے لیکن اسی کی خوراک سے ماں کی خوراک ہی بچے کو پورا کر رہی ہے، اسی طرح شیخ کی روحانیت ہی مرید کی روحانیت کو پورا کرتی ہے، بشرطے کہ شیخ کامل ہو اور رابطہ شیخ مضبوط ہو، اور یہ تصور شیخ اور شیخ سے دم ملانے کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ نوری اور مانوی طفل جب بطن باطن میں مرشد کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے تو یہ نوری طفل شہباز لامکانی عالم کون و مکان میں نہیں سما سکتا، وہ اپنے لطیف باطنی پروں کی ایک ادنا جنبش سے اقطار السماوات والا ارض سے پار ہو جاتا ہے، تمام مادی دنیا اس کے لیے۔ جب وہ بلوغت کو روحانی طالب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، باطنی بلوغت کو وہ اس لائق بن جاتا ہے تو تمام مادی دنیا اس کے لیے بمنزلہ رحم مادر بن جاتی ہے، اور عالم آب و گل اس کے لیے آشیانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کی یہ ملاکوتی شخصیتیں اور ملاکوتی صفاتیں اخلاص کریمانہ سے متخلق ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، جیسا کہ اس کی مثال ہے کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عفت اور پاک دامنی کے امتحان میں شہواتی اور بشری نفسانی جذبات پر غالب آ کے اور زنان مصر کو فعل شنی سے انکار کر کے ملکوتی صفات کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے زنان مصر کی زبانی قرآن کریم میں آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی کہ وَقِلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یعنی خدا کی پناہ وہ زنان مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ملکوتی صرف دیکھ کے حیرانگی سے کہتی ہیں کہ خدا کی پناہ یہ انسان اور بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو نرا کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت اور ذکر فکر سے پاک ملکی صفات انسانوں کی قوت اور طاقت بن جاتی ہیں، بعض خاص الخاص اور اخص انسان اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور فرشتوں سے باطنی مراتب میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کامل عارفوں کو اپنے انوار سے منور کر دیتا ہے، ایسے برگزیدہ وجود مسعود والے سالک روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برحق بن جاتے ہیں اور نائب رسول اور اصلی حقیقی معنی میں اولاد آدم بن جاتے ہیں اور آدمی کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، اور وہ پھر مسجود ملائک کے اس درجے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ پاک نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ جو روح اور ری کا تعلق ہے، اس کے ذریعے انسان کی جس طرح انسان بطن مادر کے اندر ظاہری خوراک اور ظاہری ایک رابطے اور ناف کی ڈنڈی کے ذریعے خوراک پاتا ہے، اسی طرح اس تارے تنفس کے ذریعے اپنے مرشد سے دم ملا کے وہ اس کی روحانی استطاعت اور استمداد کے ذریعے اپنی روح کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ اس اصل درجے پہ آتا ہے جو دم آدم کا درجہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حقیقی انسان ہے، جس طرح ہمارے مرشد حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں نور الہدیٰ شریف میں کہ اگر کوئی انسان خالی اولاد آدم ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ وہ اولاد آدم اور اشرف المخلوقات ہونے کا اہل ہے، تمام مخلوقات سے اشرف کہلانے کا اہل ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو شخص آدم علیہ السلام کے قدم با قدم چل کے درجہ آدم پر فقولہ ساجدین تک پہنچتا ہے، مسجود ملائک تک کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے،
ان لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اولاد آدم بن سکے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سانس کے ذریعے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ سانس لے کے ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو دم آدم چلا ہی اللہ کے ذکر سے تھا، کہ پہلا سانس جو حضرت آدم علیہ السلام نے لیا اس میں یا اللہ کہا، اللہ کا نام لیا، اور حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ وہ نام لیتے ہی حضرت آدم کو تمام اسما کا جن کا قرآن میں ذکر ہے علم عطا کر دیا گیا۔ یعنی جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ ذکر خفیہ اور ذکر حامل، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں اپنے سانس اور پاس انفاس کرنے سے انسان کے وجود میں آتا ہے، اور یہ بات ذکر پاس انفاس کے ذریعے علم روحانیت، علم ربانی انسان کے اندر آتا ہے۔ اس کا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کو جو قرآن میں کہا گیا کہ الاسماء، کہ تمام اسماء کا علم، اسماء کلھا، کہ تمام اسماء کا علم آدم کو عطا کر دیا گیا، وہ اس اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سانس کے ساتھ کیا۔ انہوں نے سانس کے ساتھ جو ذکر کیا اس کے نتیجے میں اس میں ذات پڑھنے سے ان کے وجود میں وہ تمام علم قرار پکڑ گیا۔ لہٰذا جب بنی آدم اس علم ربانی کو حاصل کرنا چاہے گا تو وہ اسی سانس کے ساتھ اسی طور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ذکر خدا پاس انفاس سے کرے گا، تب ہی کہیں جا کے اس کا دم کامل ہوگا اور علم ربانی اس کے وجود میں قرار پکڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علم ربانی حاصل کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتوں کے آگے یہ ثابت کر دیا۔ جب فرشتوں نے کہا، اعتراض کیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور وہ نہیں جانتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے، تو وہ جو جانتے تھے وہ اس میں ذات کے تحت، اس میں ذات کے فیض سے جانتے تھے، جو اس میں ذات کا ذکر انہوں نے سانس سے کیا تھا، جس سلسلہ سروری قادری میں ذکر خفیہ، ذکر حامل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذکر پاس انفاس تھا جس کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم ودیت کر دیا گیا۔ یعنی یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسا علم چاہے کہ جو اللہ اپنی طرف سے عطا کرتا ہے اور بغیر کسی ظاہری ذریعے کے، بلا واسطہ اللہ سے وہ علم عطا ہو جائے، تو وہ پاس انفاس کا ذکر کرے گا۔ تو جس طرح اللہ نے اس کے باپ آدم پہ شفقت فرمائی اور اسے علم اسماء کا عطا کر دیا، تو جو شخص ایسے کرے گا انشاءاللہ اللہ، اگر وہ خلوص کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی علم ربانی عطا کرے گا جیسا کہ اس نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوق کے باپ کو عطا کیا تھا۔ اسی لیے جو دم اور روح کا تعلق ہے وہ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے سے بھی ثابت ہے، اور اس دم اور سانس کی اہمیت یہاں تک ہے کہ انسان کے اندر جتنے خیالات، جتنے وہمات گزرتے ہیں وہ اس سانس کے ساتھ ہی گزرتے ہیں۔ سانس کی اہمیت کیا ہے کہ جب تک یہ سانس چل رہا ہے، انسان زندہ مخلوق میں ایک آدمی کہلا رہا ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کا ایک کام ہے، لیکن جیسے ہی تار تنفس ٹوٹتی ہے روح پرواز کر جاتی ہے، اور تار تنفس ٹوٹنے کے نتیجے میں، روح پرواز کرنے کے نتیجے میں وہ ایک نام سے موصوف ہوتا ہے جسے جنازہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اس دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس دنیا میں تب تک ہی وقت ہوتا ہے جب تک سانس چل رہا ہے، اور اپنے ہر سانس کی اس لیے انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور سانس کا جو جسم کے اندر ایک سب سے مخصوص ذریعہ ہے آنے جانے کا اور روح کے داخل ہونے کا، وہ انسانی گلا ہے۔ انسانی گلے کے ذریعے حقیقی معنوں میں انسان کے اندر روح، سانس گلے سے گیا حضرت آدم کے اندر، اور اس سانس کے ساتھ روح گئی، تو مین حصہ اسی لیے گلا ہے۔ لہذا جب انسان کا ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے تو ممکن ہے کہ انسان زندہ رہ لے، لیکن جب گلا کٹ جائے تو کسی صورت انسان زندہ نہیں رہتا، کیونکہ ہاتھ کٹنے سے تار تنفس نہیں ٹوٹتی، لیکن گلا کٹنے سے تار تنفس، سانس کا نظام رک جاتا ہے۔ تو دم کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک اس جہان میں اہمیت ہے، توبہ کا وقت ہے، انسان کے پاس ذکر کا وقت ہے، وہ تب تک ہی ہے جب تک سانس چل رہا ہے۔ سانس پر سانس لو، پر سانس نہ کہو، شاید تجھے سانس کی آوت ہو نہ ہو، ایک فقیر نے کہا۔ تو جب تک انسان سانس لیتا، دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شعبدم، محرم دم باشو دم را یک دمی بے جامدم، کہ ایک ایک دم کے اوپر جو دم آ رہا ہے اگر دوسرا آ جائے تو غنیمت ہے، کیونکہ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر دو سانس ہیں، ایک آنے والا اور ایک جانے والا، جب آنے والا سانس آتا ہے تو ایک فرشتہ مخصوص ہے سانس کے اوپر، وہ اللہ کے آگے سوال کرتا ہے کہ یا روک لوں، اگر اجازت ملتی ہے تو وہ سانس باہر جانے دیتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ سانس روک دوں، جب حکم آتا ہے تو سانس اندر جاتا ہے۔ تو جب تک یہ سانس چل رہا ہے تب تک ہی انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے لیے توبہ طائب کر سکتا ہے اور جنت تک جا سکتا ہے، اور گناہ کر کے جہنم میں داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی مہلت اعمال بھی سانس کے ساتھ مقرر ہے کہ جب تک سانس ہے، کیونکہ سانس نہیں تو روح نہیں، اور روح نہیں تو انسان موت کو پہنچتا ہے، اور موت کے بعد کسی شے کا وقت نہیں رہتا۔ محرم دم باشدم کے جتنے سانس آ رہے ہیں ان کا محرم بن جا، اپنے سانسوں کا محرم بن کے اللہ کے ذکر میں انہیں مشغول کر، تاکہ اگلے سانس، یہ جو سانس ہیں وہ اگلے سانسوں کو جو کھینچ رہے ہیں وہ ذکر میں آئے جائیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا اور سرخروئی کا وسیلہ بن جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو انسان خسارے میں رہ جائے گا۔ یہ جو سانس ہے جس کی وجہ سے حیات ہے اور جس سے روح اٹیچ ہے، انسان کے اندر اللہ کا
ایک امر ہے۔ جو اپنی روح کو اور اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سانس سے ذکر خفی کیا کرے، یعنی جب تک روح جسم میں موجود ہے تب تک حکم خدا آپ کے اور ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں مہلت دیے ہوئے ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مہلت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اعمال کرنے کا وقت نہیں رہے گا کہ جو دم غافل سو دم کافر میں مرشد پڑھایا ہو، پڑھیا سخن گئیاں کھل لکھیاں سچت مولا ول لایا ہو، کیتی جان والے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو تے مرن تھی اگے مر گئے حضرت باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ کہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو سانس ذکر اللہ کے بغیر لیتا ہے وہ سانس اس کا مردہ گزرتا ہے۔ جب ذکر انسان کرے گا تو اللہ کی طرف سے جو نوری طاقت ملتی ہے وہ اس کی روح تک پہنچتی جائے گی، اور اس طرح اس کی روح طاقت کر کے پرواز کے لائق ہو کے پرندہ لامکانی بن کے اپنے اصل دیش کی طرف جا سکے گی۔ اور یہ روح کو طاقتور کرنے کے لیے دم کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت آدم کی روح اتنی طاقتور تھی کہ کل اسماء کا علم اسے حاصل تھا، وہ اس لیے حاصل تھا کہ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی تو اس نے ذکر اللہ شروع کر دیا اور داخل ہوتے ہی یا اللہ کہا، اور اس میں اعظم کی برکت سے بادشاہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تمام علم آ گئے کہ بادشاہ فرماتے ہیں نگہ دارے دم را کے عالم دمیست دمی پیش دانا با از عالمست، اپنے سانسوں کی حفاظت کرو کہ ہر سانس ایک عالم ہے۔ دانا لوگوں کے نزدیک، اہل اللہ لوگوں کے نزدیک ذکر اللہ میں لیا گیا سانس تمام عالم سے بہتر ہے، یعنی ایسا سانس جو اللہ کی یاد میں لیا گیا وہ تمام عالم سے بڑھ کے مقام رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے تمام صوفیاء اور اہل اللہ خصوصی طور پہ حضور سلطان العارفین نے ذکر خفی کو بڑی اہمیت دی ہے اور ہر سانس کے ساتھ ذکر اللہ اور ذکر و تصور اسم اللہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا جو طالبان سلسلہ سروری قادری ہیں اور جو تمام سلاسل کے طالب ہیں اور تمام مسلمان ہیں، اپنے سانس کے ساتھ اللہ کو ہر سانس میں یاد رکھا جائے، اور دنیا کے معاملات چھوڑنا ضروری نہیں ہے کہ دست بکارے دل بیارے، کہ جب ہاتھ کام کی طرف ہو تو دل یار کی طرف ہو، تو دل جو ہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہو اور ہاتھ کام میں مشغول ہو۔